سورت کا نام سورۃ الشمس ہے، ٹھیک ہے، مکی سورت ہے، سورہ قدر کے بعد نازل ہوئی ہے 26ویں نمبر پر۔ والشمس وضحاہا، اللہ قسم ہے سورج کی، وضحاہا اور اس کی روشنی کی، اس کی دھوپ کی، والقمر اور چاند کی، اذا تلاہا جب وہ سورج کے پیچھے آتا ہے، والنہار دن کی، اذا جلاہا جب وہ سورج کو روشن کر دیتی ہے، واللیل اور رات کی، اذا یغشاہا جو وہ اس کو ڈھانپ لیتی ہے، والسماء وما بناہا قسم ہے آسمان کی، وما بناہا اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا ہے، والارض وما طحاہا قسم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بچھایا ہے، ونفس وما سواہا قسم ہے نفس کی اور جس نے اس کو برابر کیا ہے، اس ذات کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا پس الہام کیا، رکھ دیا اس نفس میں، فجورہا اس کا گناہ، وتقواہا اور اس کی پرہیزگاری، کیا یہ دونوں چیزیں رکھ دی اندر۔ اب آپ کی مرضی ہے، فرمائیں قد افلح من زکاہا پاک ہو گیا، کامیاب ہو گیا وہ شخص، زکاہا جس نفس نے اپنے آپ کو فجور سے پاک کر دیا، وقد خواب من دساہا ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، من دساہا جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر دیا اس گناہ میں، کذبت سمود بتغواہا جھٹلایا قوم سمود نے حق کو، بتغواہا اپنی سرکشی کی وجہ سے، اذ انبعث اشقاہا جب اٹھا ان میں سے ایک بدبخت جو ان میں سے بڑا بدبخت تھا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا پس کہا ان سے اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ اے اترکو ناقۃ اللہ چھوڑ دو اللہ کی اونٹنی کو، وسقیاہا اور اس کے پینے کی باری کو، فکذبوہ پس جھٹلایا انہوں نے اس کو، فعقروہا پس ٹانگیں کاٹ دی اس اونٹنی کی، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم پس اتارا تیرے رب نے ان پہ ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب، فسواہا تو ان کو برابر کر دیا، ولا یخاف عقباہا اور وہ نہیں ڈرا ان کے انجام سے۔ مار کے اللہ ڈرا نہیں، دنیا میں لوگ مارتے ہیں قتل ہونے کے بعد پھر ڈرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں سب کو ملیا میٹ کر دیا، ولا یخاف عقباہا۔ سورت کا نام سورۃ اللیل ہے، فرمایا نزول کے اعتبار سے 9واں نمبر ہے سورہ اعلیٰ کے بعد، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی قسم ہے رات کی، اذا یغشا جب ڈھانپ لے، والنہار اذا تجلی قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی اور جو اللہ نے پیدا کیا ہے نر اور مادہ، مرد اور عورت کی، ان سعیکم لشتی بے شک تمہاری کوششیں البتہ جدا جدا ہیں۔ قسم اور جواب قسم میں جوڑ یہ ہے کہ جس طرح رات دن جدا جدا ہیں ایک نہیں، اسی طرح خلق الذکر والانثی مرد اور عورت نر اور مادہ ایک نہیں، جدا جدا ہیں، اسی طرح ان سعیکم لشتی تمہاری کوشش بھی ایک نہیں، جدا جدا ہے، کوئی اچھائی کی کوشش میں کوئی برائی کی کوشش میں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى پس بہرحال جس نے آتا مال دیا، وَاتَّقَى اور تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى
اور بھلی بات کی تصدیق کی۔ الحسنہ سے مراد توحید کا کلمہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کی تصدیق کی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، پس ہم قریب ہم آسان کر دیں گے، راہ ہموار کر دیں گے اس کا، لِلْيُسْرَىٰ جنت کا۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، بہرحال وہ شخص جس نے بخل کیا، کنجوسی کی، وَاسْتَغْنَىٰ بے پرواہ ہوا دین سے، قرآن سے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ اور اس بھلی بات توحید والی بات کی تکذیب کی، جھٹلایا، فَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ تو ہم اس کا راہ ہموار کر دیں گے، لِلْعُسْرَىٰ تنگ مقام کی طرف۔ کس کی مقام کی طرف؟ عسرا سخت مقام۔ ان مع العسر تنگی کے ساتھ، سختی کے ساتھ آسانی ہے، تو للعسرا اور وہ تنگ جگہ قبر بھی ہے، برزخ بھی ہے، اور وہ تنگ جگہ جہنم بھی ہے۔ آگے وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى نہیں کام آئے گا اس کو اس کا مال، اذا تردى جب وہ گرے گا جہنم میں، ٹھیک ہے جی، جب گرے گا تو مال کام نہیں آئے گا۔ ان علینا للہدیٰ بے شک ہمارے ذمے ہے ہدایت دینا۔ میرا پیغمبر آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے اور میرے ذمے ہدایت دینا ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ اور بے شک ہمارے ہی اختیار میں ہے، لَلْآخِرَةُ البتہ آخرت، وَالْأُولَىٰ اور دنیا۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ پس میں تمہیں ڈرا چکا ہوں، نارن تلظیٰ شعلہ مارنے والی آگ سے، لا یصلاھا الا الاشقیٰ نہیں داخل ہوگا اس میں مگر الاشقیٰ بڑا بدبخت، الذی کذب وتولیٰ وہ جس نے جھٹلایا، وتولیٰ اور منہ پھیرا، وسیجنبھا الاتقیٰ اور عنقریب بچا لیا جائے گا اس سے، الاتقیٰ جو بڑا متقی ہے۔ کیا؟ جمہور مفسرین تمام تقریباً سب کہتے ہیں کہ یہ آیت ابو بکر صدیق کے بارے میں اتری ہے۔ کس کے بارے میں؟ تو شان صدیق ملاحظہ کیجئے، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ ان قریب دور رکھا جائے گا اس شعلے والی آگ جہنم سے، الاتقیٰ جو بڑا متقی ہے۔ کیا ہے؟ بڑا متقی ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ یہ وہ ہے کہ خرچ کرتا ہے، دیتا ہے اپنا مال، کس لیے؟ یتزکیٰ اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، ایک یا اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے۔ اچھا تیسری صفت، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ نہیں ہے کسی ایک کے لیے، عِندَهُ اس پر، من نعمتن کوئی احسان، تجزا کہ وہ بدلہ دیا جائے۔ اب حضرت بلال کو آزاد کیا تو یہ کسی بدلے میں کیا جی؟ عامر بن فہیرہ کو آزاد کیا تو کسی بدلے کے لیے نہیں، فرمایا کسی کا اس پہ کوئی احسان نہیں ہے کہ وہ احسان کے بدلے دے رہا ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ مگر اپنے بلند و بالا رب کا چہرہ پانے کے لیے، چہرہ دیدار یا رضا، ٹھیک ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ جب وہ رب کی رضا چاہتا ہے تو وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ جلدی رب اسے راضی بھی ہو جائے گا۔ تو اب آیت سے میرا استدلال دیکھو، فرمایا دور رکھا جائے گا جہنم سے اتقیٰ، ابو بکر صدیق اتقیٰ ہیں، کیا ہیں؟ تو اتقیٰ کہا، قرآن کی دوسری آیت میں لاؤ،
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے اللہ کے یہاں جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، یعنی جو اتقا ہے وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ تو ابو بکر سب سے بڑا اتقا ہے تو رب کے ہاں سب سے بڑا عزت والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟